مصدق صاحب مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم ایک عام فہم انداز میں اور مختلف زاویے ڈسکس ہو رہے ہیں. اب ذرا اس کو سمیٹتے بھی ہیں, آپ بات بھی اپنی کیجیے گا اور اس کو ذرا سمیٹتے بھی ہیں. تو میری طرف سے سوال ایک بڑا اسپیسیفک ہے. ظاہر ہے اس وقت مسند اقتدار میں آپ ہیں تو ظاہر ہے اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری آپ پر آتی ہے. ابھی آج کی اس گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان ہے کہ ہاں یار اگلے اتنے سالوں میں اتنے ڈیم بننے چاہیے, یا جو ابھی جو زیر تعمیر ہیں اس میں یہ پروگریس کرنی چاہیے, یا اگین میں اس سب کو بھی چھوڑ دوں جو نقطہ آپ نے اٹھایا کہ ڈیم اور بننے چاہیے بادامی صاحب, اور بنتے اس لیے نہیں کہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہو پاتا ہے. تو اس کنسنسس کو پیدا کرنے کے لیے کوئی پلان ہے کہ بھائی بیٹھیں ایک دفعہ, 2 دفعہ, 100 دفعہ کچھ طے کر کے اٹھیں اور پھر اس کے مطابق آگے بڑھیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ ہر سال سیلاب کے بعد یہ بحث ہی کرتے رہیں کہ ڈیم بنتے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیے اس میں تو میں نے تو پہلے مقدمہ آپ کے سامنے رکھا ہی ہے کہ ہمیں سٹوریج کی اور واٹر ریگولیشن کی ضرورت ہے. صحیح. اور اس کے 2 نکات ہیں, ایک ایگریکلچر کا نقطہ نظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, اور دوسرا میں نے سمندر کی انگریس روکنے کا معاملہ پیش کیا. تاکہ جب پانی کا بہاؤ کم ہو تب بھی آپ کے پاس سٹوریج ہو, تاکہ سمندر میں گرنے والا پانی کم نہ ہو, ہمارے مینگرووز خراب نہ ہو وغیرہ وغیرہ. ایک تو یہ بات ہو گئی. صحیح ہے. دوسرا, ہر ایک نے کہا کہ شک کا معاملہ ہے, تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ اگر ٹیلی میٹری لگ جائے جو اب لگ رہی ہے تو انشاءاللہ یہ شکوک کم ہو جائیں گے. اب جن کو فائدہ ہوتا ہے, کیا دیگر صوبے اس بات پر بھی ہیں آن بورڈ کہ ہاں جی ٹیلی میٹری لگ جائے تو پھر ہمارے ڈاؤٹس کم ہو جائیں گے, اینڈ دین ویل بی مور دین ہیپی ٹو گو اہیڈ ود اٹ؟ دیکھیے کسی حد تک دیکھیے کچھ تو آرگیومنٹس پولیٹیکل ہوتے ہیں نا. مثلا جس طرح ہمارا شام کو آپ ٹیلی ویژن پہ ہمیں اور ہمارے دوست جو پی ٹی آئی کے ہیں یا دیگر جماعتوں کے ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں, تو ہم کسی بات پہ ریشنلی اگری کریں یا نہ کریں, ہمیں تو آپ بلاتے ہیں تھیٹر کریٹ کرنے کے لیے. تو وہ جو سیاسی تھیٹر ہے وہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے. بعض لوگ تو اس وجہ سے کہ ڈیم ہے اسے اپوز کریں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ اعتماد کو بحال کرنے کے لیے جو بنیادی سٹیپ ہے وہ یہ بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ایک ایک قطرے کا بہاؤ جو ہے اس کا آڈٹ کیا جا رہا ہے, کیا جا سکتا ہے. اور پہلے جیسے آپ کو بھی کہا گیا کہ اگر 20-25 سال پہلے یہ بات ہو سکتی تھی, تو اب تو آپ کے پاس سیٹلائٹس آ گئی ہیں, آپ کے پاس ٹیکنالوجی نئی آ گئی ہے, آپ کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے, مشین لرننگ آ گئی ہے. پانی کے بہاؤ جو ہے اس کے ایک ایک قطرے کو آپ ماڈل کر سکتے ہیں, ماڈل کو ٹرین کر سکتے ہیں. اس وجہ سے اب تو کوئی سوال ہی نہیں رہ گیا نا کہ آپ ایکوریسی کے ساتھ پانی کا بہاؤ جو ہے اور اس کی تقسیم کو میجر نہ کر سکتے. یہ تو بڑی زبردست بات کر دی آپ نے. اب میں آپ سے ایز اے گورنمنٹ ریپرزینٹیٹو پوچھوں کہ گورنمنٹ کے ایگزیکٹلی پلان میں یہ ہے کہ ہاں جی ہم نے ان چیزوں کو اپلائی کرتے ہوئے اگلے ایکس نمبر آف منتھس میں ان چیزوں پر کنسنسس کر کے پھر اتنے ڈیمز کے ساتھ گو ایڈ کرنا ہے, کوئی پریسائز پلان ہے؟ یہ تو ایک عمومی گفتگو ہو گئی بہت زبردست, لیکن پریسائز پلان ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ہمارا جو بھاشا ڈیم بن رہا ہے وہ اس کے اوپر تو کوئی اس وقت تک کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا, اور اس پہ کام ہو رہا ہے, اور کام بھی جو ہے اس کا فائنینشیل کلوز نہیں ہوا. اور یہ ہماری بڑی پرابلم ہے. اس سے پہلے ہم نے نیلم جیلم بھی ایک بنایا بغیر فائنینشیل کلوز کیے, تو وہ کئی گنا قیمت پہ بنا, اور جو پھر اس کا حال ہے وہ تو ہے آپ کے سامنے, اس پہ پھر کسی دن اور پروگرام کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے پیسے بھی لگانے چاہیے. ہم فنڈ ریزنگ بھی کر رہے ہیں, ہم بانڈز ایشو کرنے کا پلان بھی بنا رہے ہیں, کچھ ہم پانی کو فیوچر واٹر اور انرجی کو سیکیورٹائز کر کے بھی انویسٹمنٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں. تو بھاشا ڈیم جو ہے وہ ایک ایسا ڈیم ہے جس پہ ابھی تک کوئی بڑی کنٹروورسی نہیں ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مکمل ہو جائے گا. اس سے بجلی بھی بنے گی اور اس سے ہمارے پانی کی جو سٹوریج ہے وہ کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گی. اگرچہ اس کا بھی ابھی تک 20% کے قریب ہوا ہے نا, اور یہ بار بار ریویژن ہی ہو جاتا ہے. 2030 کا ریویژن چلا گیا کہ 2030 میں کمپلیٹ ہوگا. انیشیل اسسمنٹ اگست 2028 میں ہو جائے گا کمپلیٹ. جی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ڈیلیز بھی ہیں, ہمارے ہاں مس مینجمنٹ بھی ہے. سوال ہے نا جس میں کنٹروورسی نہیں ہے وہ تو چل ہی رہا ہے, اچھی بات ہے, اللہ کرے. اور جس میں کنٹروورسی نہیں ہے اس کا یہ حال ہے. ہماری بحث تو یہاں سے شروع ہوئی تھی جو آپ نے جس کی بنیاد رکھی کہ کنٹروورسی کی نظر ہو جاتا ہے. تو سوال میرا اس تناظر میں کہ جو معاملات کنٹروورسی کی نظر ہو جانے کا جن کا امکان ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ نے پلان بنایا ہے کہ ہاں بھائی اس پر بیٹھیں گے اور آگے بڑھیں. جامع بھاشا میں تو نہیں ہے نا کنٹروورسی, ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. میں نے ابھی آپ کو بھاشا کے متعلق بتایا ہے, اس میں ڈیلے ہے, فائنینشیل کلوزر بھی ابھی نہیں ہے,
لیکن اس کے باوجود ہم اپنے PSDP سے بھی اور دیگر جگہوں سے کیپٹل ریزنگ کر کے، وابڈا نے خود بھی اپنی بیلنس شیٹ پہ کیپٹل ریزنگ کی ہے، ہم اس کو مسلسل بنا رہے ہیں. لیکن میں کچھ چیزیں اور آپ کے سامنے، بہت آپ نے جی کالا باغ کا ذکر کیا تو میں کچھ اور بھی گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے کالا باغ ڈیم جو پرپوز کیا گیا تھا وہ میرے خیال میں شاید 6 ملین ایکڑ فٹ کا تھا. جب پانی زمین تک پہنچتا ہے جو ڈیڈ لیولز کو مینیج کرنے کے بعد وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو زیادہ تر جو پانی اویلیبل ہوتا ہے وہ 3 سے 4 ملین ایکڑ فٹ ہوتا ہے. اگر ہم اپنی پانی کی پروڈکٹیوٹی کو 3% بڑھا لیں، صحیح ہے، لائن ڈراپ ہو گئی، تو وہ اتنی ہی پیداوار دیتا ہے جتنا 3 ملین ایکڑ فٹ پانی آپ کو دے گا. اگر ہم اپنی پانی کے استعمال کو ایسے استعمال کریں جس کو واٹر پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں، تو ہماری کھانے کی اشیاء کی جو اماؤنٹ ہے، جو ییلڈ جو ہے وہ 3% بڑھ جائے گی. اب آپ کتنی بدقسمتی ہے، اس کو کہتے ہیں نا ڈیم اف یو ڈو اینڈ ڈیم اف یو ڈونٹ، کہ اتنے 20-50 سالوں میں نہ تو ہم نے ڈیم بنایا اور نہ ہم نے اپنی واٹر پروڈکٹیوٹی امپروو کی. ارے بھائی ڈیم بنانا تھا یا نہیں بنانا تھا، پانی کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے سے تو کسی نے نہیں روکا تھا، مگر وہ بھی کام جو ہے وہ نہیں ہوا. پھر آپ یہ دیکھیں، آپ نے کہا کنٹروورشل یا نان کنٹروورشل. ابھی آپ نے پچھلے دنوں کچھ کینالز کے حوالے سے یہ جو پروڈکٹیوٹی بڑھانے کا طریقہ کار ہے کہ ہم ڈرپ اریگیشن کریں یا پیوٹس لگائیں یا ٹنل فارمنگ کریں، تو وہ تھوڑے سے ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کیا کہ اگر کینالز بنا کے اپنے صحراؤں کو آباد کیا جائے. وہ صحرا جن کو آباد کرنا جو ہے انوائرمنٹلی، ہم ہر وقت کوشش پوری دنیا کرتی ہے کہ فارسٹیشن بھی ہو اور ڈیزرٹیفیکیشن بھی ہو، یعنی ڈیزرٹس کم ہوتے جائیں. اگر کوئی ایسی بات ہو تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اسمبلی کے فلور پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں 1 گیلن پانی سے ایک کراپ اگاتا ہوں، اور اگر اسی 1 گیلن پانی سے میں دگنی کراپ اگا لوں پیوٹس کے ذریعے یا ڈرپ اریگیشن کے ذریعے، تو کیا حرج ہے؟ مگر جیسے ہی پانی کے اندر آپ کسی کو بولیں کہ کوئی ایک کینال بنا رہے ہیں کیونکہ ہم پروڈکٹیو ییلڈز بڑھانا چاہتے ہیں، تو فوراً کنٹروورسی شروع ہو جاتی. صحیح ہے. تو یہ جو سیاسی ہمارا مقدمہ ہے، جو ہمارا سیاسی تناؤ ہے، جو ہمارا سیاسی شک ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بیٹھ کر بات کرنے سے ختم ہو سکتا ہے. ٹیلی میٹری اس میں ایک اہم پہلو ہے، مگر زیادہ اہم پہلو ہیومن فیکٹر بھی ہے کہ ہم سب لوگوں کو، مثلا میں جب وزیر تھا تو میں نے ایک دن میرے دوست ہیں جام خان شورو صاحب، میں نے ان کو کہا بھائی میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتا ہوں، اور جب تک آپ کی تسلی نہیں ہوگی میں آپ کے ہاں سے نہیں جاؤں گا، کراچی میں ہی بیٹھا رہوں گا. تو اگر اس طرح ہم تھوڑی سی 2-4 قدم بڑھائیں اور ان کے جو ذہن میں کوئی بھی صحیح مسائل بھی ہوں گے، ان کے صحیح مسئلے بھی جانیں اور ان کے مسئلوں کو ایڈریس کریں، اور جہاں شک ہے اسے ختم کریں، اور ساتھ میں ٹیلی میٹری لگائیں، تو میرے خیال میں معاملہ میں اس امید کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں پھر کہ ہم اس طرح کی مزید نشستیں دیکھیں ان موضوعات پر سیاستدانوں کے مابین، اور پھر کوئی اتفاق ہوتا بھی دیکھیں. ورنہ میں آپ کی گفتگو کے تناظر میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے تجزیے کے تناظر میں نہیں، کہ یہ نہ ہو کہ ایک اور اللہ نہ کرے کرائسس آگے کھڑا ہو اور لوگ پھر سیاستدانوں کو بلیم کریں کہ دیکھو ان سے کسی بات پہ اتفاق نہیں ہوتا. ایز یو پوائنٹڈ آؤٹ کہ یہ کینال کی بات ہوتی ہے تو پھڈا شروع ہو جاتا ہے، کالا باغ کا تو خیر نام ہی نہ لو، اور ڈیم کی بات ہوتی ہے تو یہ شروع ہو جاتا ہے. اس امید سے آگے بڑھتا ہوں، ذرا اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کوئکلی ذرا.